بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو، ہم آپ کو پیارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک سبق آموز افسانوی قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس قصے کا مقصد آپ کے اندر کے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ آج کا قصہ ایک شرابی کا ہے۔ وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کی مغفرت فرما دی۔ آخر کیوں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک شہر میں میاں بیوی رہتے تھے۔ بیوی تو بہت نیک سیرت اور عبادت گزار خاتون تھی، لیکن اس کا شوہر شراب نوش تھا۔ اس کو شراب کی لت لگ چکی تھی اور اس کا علم پورے محلے کو تھا، اس لیے اس کی عزت کوئی بھی نہ کرتا تھا۔ بیوی اپنے شوہر کو بہت سمجھاتی کہ اس شراب سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ سارا محلہ ان پر آواز کستا، خدارا اس گناہ سے نجات پاؤ، آخرت میں یہی تمہاری تباہی کا سبب بنے گی۔ لیکن وہ شراب نوش جیسے ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا تھا۔ ان دونوں کا آپس میں اکثر اسی بات پر جھگڑا رہتا تھا۔ بیوی بعض اوقات ناراض ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی کہ شاید یہ نشہ چھوڑ دے، لیکن وہ اپنے شوہر سے محبت بھی کرتی تھی، اس لیے مجبوراً واپس آ جاتی۔ وہ واپس نہ آتی تو شوہر منا کر لے آتا اور اسے کہتا کہ اب وہ کبھی بھی شراب نہیں پیے گا۔ کچھ دن کے لیے وہ چھوڑ بھی دیتا، لیکن چونکہ لت لگ چکی تھی تو مستقل طور پر چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ بیوی اللہ سے اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی کہ اس کا شوہر اس حالت میں دنیا سے رخصت نہ ہو، اس کے شوہر کی موت ایمان پر ہو۔ اے میرے رب، میرے شوہر کو ہدایت عطا فرما۔ وہ رات کو رو رو کر دعا کرتی اور ایک دن اس کے شوہر کی موت ہو گئی۔ محلے میں ہر کسی نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ محلے والوں نے کہا، ہم اس شرابی کا جنازہ پڑھا کر خود گناہ گار نہیں ہونا چاہتے، ساری زندگی گناہ کرتا رہا اور اب ہم اس کا جنازہ پڑھیں۔ بیوی محلے والوں کی باتیں سن کر بہت شرمندہ ہوئی اور رونے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ کچھ مزدور بلوا لے، کیونکہ جنازہ تو کوئی نہیں پڑھ رہا اور میت کو ایسے ہی تو نہیں پڑا رہنے دیا جا سکتا۔ مزدوروں کو بلوایا گیا۔ مزدوروں کے ساتھ مل کر وہ اپنے شوہر کی میت ایک پہاڑ کے قریب لے جا رہی تھی۔ اس محلے میں نہایت نیک شخص بہت مشہور تھے۔ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے اور ان کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا۔ محلے والے اکثر ان سے مشورہ لینے جاتے تھے اور اپنے بچوں کو ان کے پاس دینی تعلیم سکھانے کے لیے بھی بھیجتے۔ جب میت کو پہاڑ کے نیچے ایک جگہ رکھا گیا تو بیوی نے دیکھا کہ پہاڑ کی اوٹ میں سے وہی اللہ کے نیک بندے نمودار ہوئے جیسے وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ بیوی نے کہا، اے شیخ، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شیخ نے کہا، میں تمہارے شوہر کا جنازہ پڑھانے آیا ہوں۔ بیوی یہ سن کر زاروں قطار رونے لگ گئی اور اس نے اپنے مالک کا شکر ادا کیا کہ اس قدر نیک شخص اس کے شوہر کا جنازہ پڑھائے گا۔ ان نیک شخص نے مزدوروں میں سے ایک مزدور کو کہا کہ جاؤ محلے میں جا کر سب کو کہو کہ اس جنازے میں شرکت کریں۔ جب محلے والوں نے سنا کہ محلے کا سب سے نیک شخص اس شرابی کی نماز جنازہ پڑھانے لگا ہے تو سب بہت حیران ہوئے اور جا کر شیخ سے پوچھا کہ وہ اس شرابی کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اس نے تو ساری زندگی گناہوں میں نکال دی۔ شیخ نے کہا، مجھے تو خواب میں ایک بزرگ دکھائی دیے تھے اور انہوں نے ہی اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھنے کا کہا۔ جو ہم دیکھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو، اصل معاملہ کیا ہے یہ تو اس کی بیوی ہی بتا سکتی ہے۔ اور پھر اس شرابی شخص کا جنازہ پڑھایا گیا۔ جب جنازہ پڑھا چکے اور اس شخص کو دفنا چکے تو شیخ اور ان کے محلے والوں نے شرابی کی بیوی سے حقیقت دریافت کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیوی نے بتایا
کہ چاہے میرا شوہر شراب نوشی کرتا تھا لیکن اس کا دل بہت صاف تھا، وہ خود بھی اس گناہ سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ وہ فجر میں اٹھ کر بہت رویا کرتا تھا اور اللہ سے معافی مانگتا تھا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ سے بخشش کی دعا کرتا اور وہ اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتا اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتا۔ لوگوں نے کہا، بی بی تمہارے ہاں تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، پھر تم کن بچوں کی بات کر رہی ہو؟ بیوی نے کہا، میرے شوہر کی زندگی میں ایسا بہت کچھ ہے جس سے آپ ناواقف ہیں۔ وہ آپ لوگوں کے لیے صرف شرابی تھا لیکن میں اس کے ساتھ رہتی تھی۔ ہم یتیم بچوں کو پال رہے تھے، ان بچوں کے ماں باپ نہیں ہیں تو میرے شوہر نے ان کا ذمہ اپنے سر لے لیا۔ وہ ان کے ساتھ کھیلتا، ان کو پیار کرتا اور ان کی ہر جائز خواہش پوری کرتا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس نے 2 ماہ پہلے شراب نوشی چھوڑ دی تھی۔ اس نے مستقل طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی تھی۔ وہ اپنے گناہوں پر ساری رات بیٹھ کر پچھتاتا تھا، مجھ سے بھی معافیاں مانگتا اور اپنے بچوں سے بھی۔ یہ سب کچھ سن کر محلے والے بہت شرمندہ ہوئے اور شیخ کو بھی پتہ چل گیا کہ کیوں انہیں اس شخص کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھیجا گیا۔ سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس رات شیخ کے خواب میں وہی لڑکا سبز رنگ کا لباس پہنے آیا۔ وہ جنت میں ٹہل رہا تھا۔ اس لڑکے نے شیخ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی، اور اس نے بتایا کہ اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہ تو یہی سمجھتا رہا کہ اس نے جہنم خرید لی ہے، اب وہ چاہے جتنے بھی اچھے اعمال کرے اسے نہیں بخشا جائے گا۔ لیکن اللہ کی قدرت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ جسے چاہے نجات دے دے اور جسے چاہے غرق کر دے۔ اگلی صبح شیخ اس شخص کی بیوی کے پاس گئے اور اسے یہ خوشخبری سنائی کہ اس کا شوہر جنت کے باغات میں بہترین زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اس کی بخشش کے حوالے سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اس رب کریم نے، جو اس پوری دنیا کا مالک ہے اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، نے اس کے شوہر کو بخش دیا ہے۔ دوستو، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو بھی جج کریں۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے گناہ کر رہا ہے تو آپ نہیں جانتے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی راتیں عبادت میں گزرتی ہوں، اور جس گناہ کی وجہ سے آپ ایک شخص کو ساری زندگی کوستے رہے، بد دعائیں دیتے رہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ سے کب معافی مانگ لی ہو اور اللہ نے اسے معاف بھی کر دیا ہو۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی۔ اور کوئی اچھا سا کامنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کی کوئی خاص خواہش ہے تو اس سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔